السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قبیلہ مخزوم کے مغرور اور سرکش سردار عمر بن ہشام کے پاس روپے پیسے کی بہتات تھی۔ اس کے شان و شوکت کے حامل محل میں غلاموں اور کنیزوں کی بھرمار تھی، لیکن پھر بھی اس کی نظر ایک رومی کنیز پر پڑی تو اس نے اسے مہنگے داموں خرید لیا۔ اس لیے نہیں کہ اسے ملازمہ کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ سرخ و سفید خوبصورت کنیز اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ مکہ میں رومی غلام اور کنیزیں اپنے کھلتے ہوئے رنگ و روپ کی وجہ سے مہنگے داموں فروخت ہوتے تھے۔ روپے پیسے کی اس کے پاس کمی نہیں تھی، اس لیے عمر بن ہشام نے اس رومی کنیز کو خرید لیا جس کا نام زنیرہ تھا۔ زنیرہ کون تھی؟ اس کا خاندان کیا تھا؟ وہ کیا حالات ہوئے کہ دنیا کی سپر پاور سلطنت روما سے زنیرہ مکہ کے بازار غلامہ میں نہ قدر جنس کی طرح فروخت ہو گئی؟ ان باتوں سے نہ عمر بن ہشام کو کوئی دلچسپی تھی اور نہ جاننے کا کوئی شوق۔ زنیرہ کے ذہن میں اپنی جائے پیدائش، اپنی جنم بھومی کا تصور محض ایک بھولے بسرے خواب کا رہ گیا تھا۔ میں کون ہوں؟ کیا میں غلامی کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ کیا کبھی کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے بھی کر سکتی ہوں؟ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ خالق کائنات نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ یہ وہ سوالات تھے جو اس کے شعور پر دستک دیتے، مگر وہ ان سوالات کا جواب کسی سے طلب نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنی شناخت چاہیے تھی، وہ بے شناخت تھی، کیونکہ وہ ایک زر خرید ملازمہ تھی، آقا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہنے والی ایک کنیز جسے سوال پوچھنے کا حق حاصل نہیں تھا، جسے کہنے کا نہیں صرف سننے کا حکم تھا۔ اس کا کام تابعداری تھا اور کام کی نوعیت کا تعین کرنا مالک کا کام تھا۔ اپنی شناخت سے بے شناخت زنیرہ کا سوال گاہے بگاہے اسے بے چین کر دیتا کہ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ لیکن جواب کون دے یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، زنیرہ اس غلامانہ زندگی کی عادی ہو چکی تھی۔ اب وہ سوال بھی کبھی کبھار ہی اس کے ذہن میں اٹھتا۔ ناظرین، عمر بن ہشام کا رویہ زنیرہ سے روایتی آقا اور غلام کا تھا۔ اونٹوں کا گوبر اٹھانا، ان کو چارہ ڈالنا، گھر کو صاف رکھنا، عمر کی چیزوں کی حفاظت، پھر ساتھ ہی ساتھ عمر کی بیوی کی ناگوار گالیاں اور مار پیٹ بھی اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ خوف، ڈر، وسوسے اور اندیشے اس کی زندگی اسی سش و پنج میں گزر رہی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے اہم خوشی کا موقع شاید اس کی نیند تھی، مگر اب اسے خوابوں میں بھی خوف اور ڈر محسوس ہوتا تھا۔ ایک روز بہت عجیب بات ہوئی۔ چپ چاپ خاموش طبع زنیرہ اونٹوں کو چارہ ڈال کر پلٹ رہی تھی کہ اسے اپنے آقا کی آواز آئی جو مالکن سے کچھ بات کر رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے سامنے پلا بڑھا، ہماری ہی طرح زندگی گزارتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے، اس پر وحی نازل کرتا ہے، اس کے پاس جبرائیل فرشتہ آتا ہے۔ آقا کی آواز کے ساتھ ہی کہکا بلند ہوا۔ زنیرہ کو دیکھتے ہی مالک نے روب دار آواز سے اسے بلایا، او زنیرہ ادھر آؤ اور میرے پاؤں دبا۔ زنیرہ سعادت مندی سے مالکن کے پاس گئی اور پاؤں دابنے لگی۔ کچھ دیر بعد مالکن کی سماعتوں میں سوراخ کرتی تیز آواز بلند ہوئی، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کب کہا؟ عمر نے نیم استراحت کی حالت میں کہا کہ آج ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سارے اکابرین کو بلوایا تھا۔ پہاڑ کے قریب اس نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گزشتہ کردار کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ تمہیں سچا اور امانت دار پایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ سنو، مجھے اللہ رب العزت نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہیں یہ بتانے کے لیے مبعوث کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، تمہاری تمام حاجتیں وہی اللہ پوری کرتا ہے۔ عمر چند لمحے خاموش ہو کر بولا، حیرت تو یہ ہے۔ عمر پھر گویا ہوا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ اس نے ایک بار پھر کہکا لگایا، آقا غلام کی تمیز کبھی مٹ سکتی ہے؟ کیا اعلیٰ اور ذلیل قبیلے برابر ہو سکتے ہیں؟ معلوم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی باتیں کر رہا ہے جو نہ کبھی سنی نہ دیکھی۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن یہ باتیں زنیرہ کی یادداشت میں رہ گئیں۔ خاندان قریش سے تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات بنو مخزوم سے بھی تھے، اور دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح زنیرہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں احترام کے جذبات پاتی تھی۔ پھر یہ عمر بن ہشام کا معمول بن گیا کہ اکثر گھر میں عمر اور اس کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
زہر سے بجھی گفتگو کیا کرتے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ عمر بن حشام جتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا، اتنا ہی زنیرہ کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بڑھتا چلا جاتا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ابو جہل ہی کی سمیہ نامی بوڑھی کنیز نے زنیرہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دی۔ ایک رات سمیہ نے بتایا کہ آج شام سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر یاسر اور 2 بیٹوں عمار اور عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور زنیرہ کو ہدایت کی کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان چوری چھپے نور نبوت سے اپنے قلب و روح کو منور کرتا رہا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنیرہ کو بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اپنے تصور و خیالات سے بنائے گئے تمام بتوں کو توڑ پھینکو۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، سب انسان آپس میں برابر ہیں، نہ عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل ہے، نہ ہی اجمی عربی سے بڑھ کر ہے، نہ مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے اور نہ ہی عورت کو مرد پر۔ اللہ رب العزت کے نزدیک بزرگی کا صحیح حقدار اور پسندیدہ وہ ہے جو متقی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا نور ٹھاٹھے مار رہا ہو۔ ان باتوں میں زنیرہ کے بے شمار سوالوں کا جواب موجود تھا۔ اس کی بے چینی کو قرار آ گیا اور سکون کا احساس دل و دماغ میں پیوست ہو گیا۔ زندگی وہی تھی، سارے دن کولہو کے بیل کی طرح کام کرنا، بات بات پر گالیاں سننا اور مار کھانا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کا اتنا آسان نسخہ کیمیا اسے عطا کر دیا تھا۔ ایک روز نہ جانے کس طرح وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ برگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ سراپا محبت اور رحمت ہستی نے شفقت سے اسے دعائیں دیں۔ برسوں محبت کے لیے ترسی ہوئی زنیرہ کی آنکھیں ڈوب ڈوبا گئیں۔ دل میں دبی ہوئی محرومیوں کا آتش فشاں گویا پھٹ پڑا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس غلام کو محبت سے دیکھ بھی سکتا ہے۔ مالک کا غلاموں پر احکامات صادر کرنا، ڈانٹ ڈپٹ، گالیاں اور مار پیٹ، بس یہی کچھ تو اس نے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آگاہ کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اللہ رب العزت کا نائب اور خلیفہ ہے، اللہ کے قادرانہ اوصاف کا امین، صفات الہیہ سے واقف اور ملائے اعلیٰ کی آخری حدوں سے بہت آگے کا شعور رکھنے والا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے یہ ملکہ خصوصی عطا کیا ہے کہ جو شخص بھی سچے جذبے، گداز دل اور عجز و انکساری سے اس راستے پر قدم اٹھا لے گا، وہ دنیا میں چاہے کتنے ہی نچلے درجے پر فائز ہو، وہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ اور مقرب بن جائے گا۔ نور نبوت کی ضیاء پاشیوں سے زنیرہ کا باطن آفتاب کی طرح روشن ہو گیا تھا۔ دل تو نہ جانے کب سے اس خدائی پکار پر سر تسلیم خم کر چکا تھا۔ شاید یہ ازل کی پیاس تھی نور نبوت نے جسے سیراب کر دیا اور ساری تشنہ لبی جاتی رہی۔ اس نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ ایک معمولی کنیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت صحابیہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت کے قرب کے لیے چند طریقے مرحمت فرمائے اور تاکید فرمائی کہ ابھی اپنے قبول اسلام کا اعلان نہ کریں۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت ایمان سے سرفراز ہونے کے بعد واپس آ گئیں، لیکن عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ عمر بن حشام کو آخر معلوم ہو ہی گیا کہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئی ہیں اور عشق حقیقی پر قدم رکھ دیا ہے۔ پھر اس کی جہالت و ظلم کا وہ باب کھلا کہ جس کی بنا پر اس کا نام ابو جہل مشہور ہو گیا، اور آج بھی اس کا اصل نام عمر بن حشام بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ابو جہل نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ ابو جہل حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بری طرح زد و کوب کرتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی، وہ مار مار کر تھک جاتا، مگر اللہ کی یہ نیک اور صابر بندی سب کچھ سہ لیتی، مگر پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آئی۔ ابو جہل ہر روز نئے نئے طریقوں سے مظالم کرتا، کبھی کئی دن تک کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ دیتا، کبھی سونے پر پابندی لگا دیتا اور اونگ آتے ہی کھال تک نوچ لینے والی چرمی چھڑی سے مار مار کر لہولہان کر دیتا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا جسم زخم زخم رہتا اور اس میں سے خون رسنے لگتا، مگر اب وہ روح کے اس سفن پر گامزن تھیں جہاں مادی جسم کو آدمی روح کے خول یا لباس کی صورت میں دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر پہنچی تو غمگین ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اماں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس گئے
تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں، اور اس سے کہا کہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دو، مگر وہ ایک کینہ پرور شخص تھا، لہٰذا اس نے حقارت سے انکار کر دیا۔ اس کا ظلم و جبر یہاں تک بڑھا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی جاتی رہی اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر ابو جہل نہایت طنزیہ لہجے میں بولا، دیکھ لات و عزیٰ نے تجھے اندھا کر دیا ہے، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے۔ اس جملے نے زخم حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو تڑپا کر رکھ دیا، مگر وہ خاموش رہیں۔ یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مشرکین حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے دے کر مسلمانوں پر جملے کسنے لگے، دیکھو زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لات و عزیٰ نے اندھا کر دیا ہے۔ ایک روز چند مشرکین نے یہ بات حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہی تو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تڑپ کر کہا، خدا کی قسم لات و عزیٰ لکڑی و پتھر کے بت ہیں، وہ کیا جانے کہ کون انہیں پوج رہا ہے اور کون نہیں پوجتا۔ اگر میری بینائی زائل ہو گئی ہے تو یہ مصیبت میرے لیے اللہ کا ایک امتحان ہے، اگر وہ چاہے تو میری بینائی واپس بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر سارے مشرکین نے طنزیہ کہکہا لگایا اور زیادہ مضحکہ خیز انداز میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سب کو ہنس کر بتانے لگے۔ پورے دن حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا تذکرہ کر کے شرک کے پیروکار کہے لگاتے رہے، مذاق اڑاتے اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے رہے۔ اگلے روز حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو کر بیدار ہوئیں تو ان بے نور آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی، اب ان کی بینائی پہلے سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی واپس لوٹنے کی خبر بھی مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کل تک جو لوگ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا مزے لے کر مضحکہ اور تمسخر اڑا رہے تھے، انہیں سانپ سونگھ گیا تھا۔ خصوصاً ابو جہل تو شرم کے مارے گھر سے ہی نہ نکلا۔ اسی روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے اور کہا کہ اگر تم زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دو تو میں اس کے دگنے دام دوں گا اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور محنتی کنیز خرید سکو گے۔ ابو جہل زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس مزید نہیں رکھنا چاہتا تھا، ویسے بھی اپنی ہی بات کی وجہ سے اس کی سب کی اٹھانی پڑی تھی، اس لیے اس نے کئی گنا زیادہ دام پر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔